یہ سب آپ میرے لیے لائی ہیں؟ سارے ڈبے کھول کھول کر دیکھتی وہ خوشی سے بولی تو اس کے چہرے پر موجود خوشی دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ بالکل بھئی، یہ سب میں اپنی بیٹی کے لیے ہی لائی ہوں۔ آپ بہت اچھی ہیں چچی جان، اور یہ چیز بھی بہت اچھی ہیں، مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ خوشی سے چہکتی ہوئی وہ ان کے گلے لگ گئی۔ آئندہ تمہارے منہ سے چچی جان نہ سنوں، تمہاری ساس بن گئی ہوں اس لیے مجھے امی بلانا ہے، کیونکہ ساس بھی تو ماں ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا امی جان کہہ کر اس نے مزید چمٹ گئی۔ اللہ ایسے تمہیں ہمیشہ ہنستا کھیلتا خوش رکھے، اور ایسے ہی ہنستے ہوئے تم میرے گھر میں جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہوں نے اسے دل سے دعا دی تو جہاں وہ شرم سے جھنپ گئی، وہیں بغیر دروازہ نوک کیے اندر آتے ہوئے حاشر نے زور سے آمین کہا۔ کسی کی کیا مطلب امی؟ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ یہ اب میرا ہی کمرہ ہے، بلکہ یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، اور میں یہاں جیسے چاہوں جب چاہوں آ سکتا ہوں۔ صرف اسے چڑھانے کے لیے غرض سے بولا، اور ایک لفظ زور دیتا ہوا بولا کیونکہ وہ اس کا گھبرانا نوٹ کر چکا تھا۔ مجھے تو سب یاد ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تم کچھ بھول گئے ہو میرے پیارے بیٹے۔ ابھی یہ تمہاری منکوہہ ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے، اور جب تک یہ تمہاری بیوی کے درجے پر فائز ہو کر تمہارے گھر نہیں آ جاتی تب تک اس سے ملنے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے بھی اجازت لینی ہوگی۔ انہوں نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا تو فوراً منہ بنا گیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اب چلیں جلدی سے، مجھے ایک کپ اچھی سی چائے بنا دیں، قسم سے بڑی طلب ہو رہی ہے ایک اچھی سی چائے کی۔ اس نے آنکھیں پھٹ پھٹا کے اس نے کہا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں امی؟ انہیں ایسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ ارے بس ابھی آ رہی ہوں، 2 منٹ میں حاشر کی چائے لے کر۔ تم دونوں تب تک باتیں کرو، جلدی سے کہتی ہوئی وہ گڑاب سے باہر چلی گئیں۔ تو ایک گھبرائی ہوئی نظر اس پر ڈالتی وہ بھی تیزی سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، جب اچانک حاشر نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر دیا، اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے اس نے اسے مزید قریب کر لیا، جبکہ اچانک افتاد پر بخلا کر اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی تھی۔ لو ٹھوسو! وہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب سلمیٰ بیگم نے اس کے سامنے ٹرے پٹکنے کے انداز میں رکھی۔ نہیں کھانا مجھے اس طرح سے، لے کر آئی ہیں اسی طرح سے واپس بھی لے جائیں۔ خون خوار نظروں سے اس کی ٹرے رکھنے کے انداز کو دیکھی وہ خراب موڈ سے بولی تو انہیں آگ ہی لگ گئی۔ بات سنو بے غیرت لڑکی، میرے سامنے زیادہ یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے یہ نخرے برداشت نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ شکر کرو کہ کل رات کے بعد میں تمہیں زہر کی بجائے کھانا دے رہی ہوں، اس لیے چپ کر کے کھانا کھا لو۔ اس کا بازو دبوچ کر وہ گرائیں۔ نہیں کھاؤں گی کھانا، کیا کر لیں گی؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ بولی تو اس کا بازو چھوڑتی وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئیں۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر یہ ٹرے میں لے کر گئی اور پھر پورے دن تمہیں کچھ کھانے کو نہ ملا۔ سکون سے اسے کہتے انہوں نے ٹرے اٹھا لی تو ایک دم ان کی دھمکی پر لب بھیج کر اس نے ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لی، بیڈ پر دوبارہ رکھ دی۔ میں جانتی ہوں امی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں اس کے کمرے میں اکیلے اس کی غیر موجودگی میں کیوں گئی، لیکن امی مجھے اپنی غلطی کی سزا بھی تو مل چکی ہے نا، وہ بھی اپنی عزت گنوانے کی صورت میں۔ کل رات مجھے کم دکھ ملے ہیں جو اب آپ بھی میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں، میرا دل دکھا رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑتی اس نے شکوہ کیا تو وہ جو کل رات سے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں ان کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے انہوں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، اور اس کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے سیدھا منہ کے بل جا کر بیڈ پر گری۔ خبردار جو آئندہ اپنے ان ناپاک اور گندے ہاتھوں سے مجھے چھوا، پھر اپنی اس غلیظ زبان سے مجھے امی بلایا، مر گئی ہے تمہاری ماں تمہارے لیے۔ سنا تم نے؟ نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے کہ میں تم جیسی گندی اولاد کی پیدا کیا، اور وہ تم پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی۔ پھر میں بانجھ ہوتی تو آج میں یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ تمہاری ہر حرکت پر، ہر بدتمیزی کے باوجود بھی مجھے تم پر ایک مان تھا، امید تھی کہ ایک میری بیٹی کبھی میرا سر نہیں جھکائے گی، لیکن تم نے
سب ختم کر دیا، میرا غرور، میرا مان، میری انا، خودداری، سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھے، ارے اگر میرا خیال نہیں تھا تو کم از کم اپنے مرے ہوئے باپ کا ہی خیال سوچ لیتی، اس کی عزت کا تو پاس رکھ لیتی۔ مجھے آج بتا ہی دو، تم مزید کس حد تک جاؤ گی؟ خود کو پہلے ہی تیار کر لو مزید دنیا کے سامنے رسوا ہونے کے لیے۔ ہر بار تم مجھے پہلے سے زیادہ تکلیف دیتی ہو، ہر بار ایک نئی اذیت سے دوچار کرتی ہو۔ میں تھک چکی ہوں تمہارے روز روز کے تماشوں سے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے تم سے۔ وہ اتنی بری طرح سے چیخ رہی تھیں کہ شائنہ کو ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ امی میں گال پر ہاتھ رکھے اس نے بولنے کی کوشش کی۔ جب درشتی سے اس کی بات کو کاٹتی وہ غصے سے بولی، جانتی ہو شائنہ، یہ تھپڑ جو تمہیں ابھی پڑا ہے نا، یہ مجھے تمہیں کل سب کے سامنے مارنا چاہیے تھا جب تم نے نیچے سب کے سامنے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، نہیں کر سکی یہ، تمہیں ایسے سب کے سامنے رسوا نہ کر سکی۔ تم نے کیا کیا؟ جس ماں نے تمہیں ہر دکھ درد سے بچایا، معاشرے کی اونچ نیچ سے تمہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کی، تمہیں ہر چیز سے زیادہ چاہا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، کیا اس ماں کو، اس کی تربیت کو تم نے کل سب کے سامنے بے لباس کر دیا؟ یہ سلا دیا تم نے مجھے میری محبت کا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اتنا گندا کھیل کھیلتے ہوئے، اپنے کردار کو سب کی نظروں میں میلا کرتے ہوئے، پہلے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا مجھ پر کیا گزرے گی؟ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگا تمہاری ماں بے وقوف ہے؟ تمہارے چیخنے چلانے سے، جھوٹے آنسو بہانے سے جیسے سب پاگل بن گئے، وہ بھی بن جائے گی۔ ماں ہوں میں تمہاری، رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہارے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میں مجبور تھی اپنی ممتا کے ہاتھوں۔ لیکن مجھے یقین ہے تمہاری اس جھوٹ کی سزا تمہیں قدرت ضرور دے گی، ایسی دے گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ نفرت سے کہتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئیں، جب اچانک کچھ یاد آنے پر وہ رکی اور بولی، اور ہاں ایک بات، تمہارا اور میرا تعلق ختم شائنہ، اب سے میری کوئی بیٹی نہیں۔ روتے ہوئے کہتی وہ کمرے سے نکل گئیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ان کا کہا ہر لفظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے برساتا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے سسکی روکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کانپتے ہوئے لہجے میں وہ بولی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کیا، کروں گا تو اب وہ بھی ڈھیر سارا پیار۔ شرارت سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا تو اس کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ سو جان سے کانپ گئی۔ پلیز پلیز چھوڑیں مجھے باہر جانا ہے، امی کے پاس۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ اس کے حصار میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب اس کی غیر ہوتی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے اسے زور سے گلے لگا لیا، وہ جو پہلے ہی اپنے حصار میں گھبرائی ہوئی تھی، اس کی اس جسارت پر تو اس کی جان ہی نکلنے والی تھی۔ دل اچانک اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے مانو ابھی باہر آ جائے گا۔ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر اسے سختی سے آنکھیں مینچ لیں، اس کی شرٹ کو مٹھی سے جکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں میں تمہیں بہت دکھ دیا ہے اور اس کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ زبان سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، میں اپنے عمل سے تمہاری ہر تکلیف، ہر دکھ، آنسو کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نازنین، ہر دن تمہیں پہلے سے زیادہ محبت دے کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہارے مردہ خواہشوں کو کیوں زندہ کیا تھا، تو سنو، میں ان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے تمہارا ساتھ، تمہاری اجازت، اور تم سے آج ایک اور موقع مانگتا ہوں۔ نازنین پلیز، صرف ایک آخری بار مجھے موقع دیں۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی دکھ تکلیف تمہیں آنے نہیں دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم ماضی کی ہر اذیت تکلیف بھول جاؤ گی، تمہیں بے انتہا چاہوں گا۔ نازنین، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مجھے تمہاری ناراضگی، تمہاری نفرت، تمہارا غصہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تمہارے ساتھ خوشیاں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ
ٹکا کر وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا، جبکہ اس کے اس لہجے پر اپنے لیے موجود مٹھاس کو محسوس کرتی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے دل ایک بار پھر اس کی محبت ایمان لانا چاہتا ہے، اس کی ہر کہی بات پر یقین کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کا وہ تھک گئی تھی زندگی کی تلخیاں برداشت کر کر کے۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی سے محبت کرے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر زندگی گزارے۔ اسے بھی موقع دینا چاہتی تھی، وہ کیوں نہ دیتی؟ وہ اس کا محرم تھا، وہی جو تھا جس کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ پھر اسے سکھایا تھا کہ ہاں وہ اس سے ناراض نہیں ہے، غصہ تھی، لیکن وہ سب وقتی تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے اسے صرف چاہت نظر آتی تھی، اور ایک عجیب سا یقین تھا کہ وہی ہے جو اس کے ہر درد، ہر تکلیف اور اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کے لفظوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے آنسوں سے بھیگے گال کو دیکھ کر اسے خود پر جی بھر کر غصہ آیا۔ جانتی ہو، جب میں تمہیں اپنی وجہ سے ایسے روتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تب مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے اپنے آپ کو فنا کر دوں، اپنے اس وجود کا نام و نشان مٹا دوں جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے بہتے آنسوں کو اپنی پوروں پر چومتے ہوئے وہ شدت سے بولا۔ اس کی آخری بات پر اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ ایک پل سمجھ کر گیا تھا کہ آگ دونوں جگہ برابر لگی ہوئی ہے۔ آخری بات پر اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں کو دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے شرارت سوجی۔ ایسے مت دیکھو اتنی جلدی، میں نہیں مروں گا۔ ابھی تو تم سے تمہاری ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنی ہے، اور ہماری ایک خوبصورت سی فیملی ہوگی جس میں تم، میں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر ان کی شادیاں کریں گے، اور پھر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بوڑھے ہوں گے۔ کیوں صحیح ہے نا؟ ایک آنکھ دبا کر اس نے کہا تو اس کی بات پر ایک لمحے تو وہ حیران ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے بری طرح سے چپڑ کر اس نے اس کا سر جھکا لیا تھا۔ ہائے تمہاری یہ قاتلانہ ادائیں! اب دیکھو، تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو نا کہ مزید رومانٹک ہوں۔ پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اس کے انداز پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرما ہی گئی۔ ہائے میری جان! ہنس کر کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کو دوبارہ خود کے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے رب رکھ کر خود میں بینچ لیا، جیسے اس نے اس طرح محبت جتانے کے انداز پر اس کے لیے مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، تو اسی سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ انہیں بہتر کے بدلے میں بہترین عطا کرے گا۔ لان میں پریشانی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹتی ہوئی احمد صاحب کے آفس سے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ ان سے بات کر کے زیان اور شائنہ کی وجہ سے پیدا ہوئی غلط فہمیوں کو ختم کر سکیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن دل ہی دل میں ایک امید تھی کہ وہ ضرور اپنے بھائی کا دل اپنی طرف سے صاف کر دے گی۔ ناخن چباتی وہ سوچ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کریں گی اور کیسے شروع کریں گی، جب اسے پورچ پر آ کر رکتی گاڑی ہارن سنائی دیا۔ گہری سانس لے کر اندر کھڑے گھر کے داخلی دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور خود کو ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار کر دیں۔ وہ انہیں دیکھنے لگیں جو اسلم صاحب سے کوئی بات کرتے ہوئے گیٹ کی طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم بھائی جان! مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے بات کرنے میں پہل کی تو ایک اچتی نظر ڈال کر بغیر اس کے سلام کا جواب دیے اس کے برابر سے نکل کر آگے لگے۔ کیا آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے؟ آپ ضروری نہیں سمجھتے، اس نے ناراضگی سے کہا تو وہ فوراً اس کی طرف پلٹے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں صرف نفرت کے مارے تمہارے سلام کا جواب نہیں دے رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کی منافق نہیں بن سکتا کہ پیٹھ پیچھے کسی سے ناراض ہوں اور اس کے منہ پر اس کے سلامتی بھیج رہا ہوں، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ انہوں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے بہو کے جوتا مارا تو وہ ان کی بات کرنے کے انداز پر دنگ رہ گئیں۔ بھائی جان، میں جانتی ہوں کہ مجھ میں کئی بڑی برائیاں ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے منافقت نہیں کی، ہمیشہ سچے دل سے آپ سب کو چاہا ہے، ہر ایک کے لیے جب بھی سوچا ہے اچھا ہی سوچا ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے پر ان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اب یہ ساری باتیں الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں صوبیہ، کیونکہ کون کیا ہے، کیسا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے مجھے دکھا دیا، ہر شخص میں اصل روپ میں نے دیکھ لیا ہے، پھر چاہے وہ تم ہو یا زیان ہو، انہوں نے سختی لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں بھائی جان، آپ زیان کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، میں جانتی ہوں کہ اس نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، قسم کھاتی ہوں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ آپ
وہ روتے ہوئے اپنی صفائی میں مزید کچھ کہتی جب انہوں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس 2 ٹکے کا گھٹیا نیچ بیٹے کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں؟ بہت خوش ہوں کہ میری بچی کا نکاح اس بدکردار آدمی سے نہیں ہوا۔ ان کے غصے سے کہنے پر انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں، جیسے مانو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے وہ غصے سے پکارے شاہدہ سے بولے گئے، تمہارے ہر جھوٹ کا علم ہے مجھے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی گری ہوئی بات اور ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ میری نازنین کی شادی اس سے ہو جاتی تو کیا وہ ایک نارمل لائف گزار پاتی؟ کیا وہ اپنے ماضی سے کبھی نکل پاتی؟ تمہیں جانتے بوجھتے ہوئے میری بیٹی کے لیے گڑھا کھودا، اور تو شاید مجھ سے زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جو اللہ نے اس کے بدلے میں بچی کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی، اور ایسے حاشر جیسا جیون ساتھی دے دیا میرے رب کی قدرت نے، جس کے آگے تمہارے سارے مقصد درے کے درے رہ گئے۔ اب اپنے اس بدکردار بیٹے کے ساتھ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں اپنے گھر میں تم جیسی سازشی لوگوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور جہاں تک بات شائنہ کی ہے تو وہ تمہارا اور سلمیٰ بھابھی کا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں، تیزی سے اندر چلے گئے، جبکہ اسلم صاحب نے ایک تعصب بھری نگاہ صوبیہ کی زرد پڑتے چہرے پر ڈالی اور احمد صاحب کے پیچھے چلے گئے۔ دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھول کر ایک لفافہ نکالا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ بغیر تمہیں سچائی بتائے زیان سے تمہاری شادی کر کے 7 سال پہلے تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کر دوں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم سب جان لو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ حقیقت جاننے کے بعد تم مجھ سے شدید نفرت کرو گی، لیکن اب مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اس کے لائق نہیں ہوں۔ روتے ہوئے خود سے کہتی وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر گئیں۔ اس کی بات کو یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی، ماتھے پر جہاں اس نے اپنے لب رکھے تھے، جس جگہ پر ہاتھ رکھ کر اسے لمس کو محسوس کرتی تھی، وہ خود سے ہی شرما گئی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ حاشر کی ساری کہی ہوئی باتیں یاد کر رہی تھی جب کسی نے اس کے دروازے پر ناک کیا۔ آ جائیں، وہ سمجھی کہ امی ہوگی، اس لیے فوراً سے بولی، آپ یہاں اس وقت؟ اجنبی سے انداز سے آتی صوبیہ کو دیکھتے ہی وہ بولی، اداسی سے مسکرا دی، تم سوچ رہی ہوگی کہ کتنی ڈھیٹ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی منہ اٹھا کے آ گئی، مگر یقین مانو اگر ضروری بات نہ ہوتی تو کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھاتی تمہیں، اداسی سے بولی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا پھوپھی جان، میں تو بس آپ کو دیکھ کر اس وقت حیران ہو گئی، اس لیے بولی آپ ہی کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ اس کو معصوم کو دیکھ کر رہ گئیں۔ نازنین، میں جانتی ہوں کہ تم سب مجھ سے ناراض ہو، مجھے غلط سمجھ رہے ہو، تم سب سوچ رہے ہوگے کہ میں نے زیان کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن یہ سچ نہیں ہے نازنین، میں نے ہر طرح سے اس کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی اتنا گھٹیا کام کرے گا۔ مجھے زیان کو پاکستان نہیں لانا چاہیے تھا، ساتھ میری وجہ سے تم سب کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ ایک دم بری طرح سے رو پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ پھوپھی جان، ایسے روئیے تو نہیں، ورنہ آپ کا بی پی بڑھ جائے گا۔ آپ ایک کام کریں، یہاں بیٹھیں، آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، صوفے پر اسے بٹھاتی جلدی سے بولی اور جانے لگی، جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ تم یہیں بیٹھو میرے پاس، کہیں مت جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، وہ پریشان ہوتے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بچے، میرا یقین مانو، بس زیان اور شائنہ کی وجہ سے ایک دم دکھی ہو گئی تھی، اس لیے اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی، اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اسے دیکھنے لگی۔ میرا یہاں تمہارے کمرے میں آنے کا مقصد تمہیں یہ دینا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے خالی لفافے کو دیتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تو صوبیہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا لفافے کو چھوتا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لفافے کو لینے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو نازنین کہ تم اسے ابھی نہیں کھولو گی۔ کیوں؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ ہاتھ پیچھے کرتی وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو صوبیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے کہ تم اسے ابھی نہ کھولو، اپنی پھوپھی کی اتنی سی بات مان لو بس۔
اس کے امید بھرے لہجے میں کہنے پر اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولی، اگر ابھی نہیں کھولوں تو کب کھولوں؟ جب میں واپس چلی جاؤں تب کھولنا۔ سمجھ آئی، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب، آپ واپس جا رہی ہیں؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اب واپس نہیں جائیں گی۔ آپ کل کے واقعے کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہہ رہی، جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی وہ بولی تو اس نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ کچھ نہ بول سکی۔ دیکھو نازنین، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تم یہ لفافہ میرے واپس جانے کے بعد کھولو گی۔ اپنے وعدے کا پاس رکھنا میری جان۔ تمہاری پھوپھو تم پر اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہے نا کہ تم وہ وعدہ نہیں توڑو گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی وہ کہتی تو وہ بڑی امید سے بولی تو نازنین نے فوراً زور زور سے ہاں میں گردن ہلائی اور جلدی سے بولی، آپ فکر مت کریں، اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتی۔ میں لفافہ نہیں کھولوں گی جب تک آپ واپس امریکہ نہیں چلی جاتی۔ شاباش میرا بچہ، مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی وہ چلی گئیں، جبکہ پیچھے اس نے اس لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر الماری کھول کر اسے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ نازنین کے کمرے سے آئے ہوئے اسے آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ اس دوران وقفے وقفے سے اس کے سینے میں درد کی لہر اٹھ گئی۔ 4 سال سے لنگز کینسر جیسے مصنوعی مرض سے لڑتے لڑتے اس طرح کی درد کی عادی ہو گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک ہی اس کے دل کے مقام پر ناقابل برداشت درد اٹھا۔ دل پر ہاتھ رکھتی وہ خود کو گھسیٹتی بڑی مشکل سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی، جب آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا آنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ زمین پر گری دروازے کی طرف دیکھتی وہ کسی کو آواز دینا چاہتی تھی، جب اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا آ گیا۔ شاہدہ جاؤ، زیان اور صوبیہ کو بھی بلا لاؤ۔ آؤ۔ صبح بھی وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں تھے۔ اچھا ہے تمہارے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، تو اسلم صاحب نے شاہدہ سے کہا تو وہ پلٹ کر چاول ڈالتے احمد صاحب کے ہاتھ رک گئے۔ صوبیہ کے ذکر پر ان کے چہرے پر پھیلتی ناگواری اسلم صاحب نے بخوبی محسوس کی تھی۔ بھائی جان، صوبیہ نے جو بہن کی سفارش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی منہ کھولا تھا، جب ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہتے ہوئے چہر کسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بھی نا بابا، بالکل بھی سوچ سمجھ کر نہیں بولتے۔ ابھی کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ دیکھا کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے بڑے بابا۔ وہ ویسے بھی اگر پھوپھو اور زیان کو بھوک ہوتی تو وہ آ جاتے کھانا کھانے۔ انہیں کسی نے روکا کمرے میں جاتے احمد صاحب کی پشت کو دیکھتے وہ خراب موڈ سے بولا تو انہیں تب چڑھ گئی۔ ظہیر، اگر تم یہاں بیٹھ کر چپ چاپ کھانا نہیں کھا سکتے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور تمہیں کہا ہے، ایک بسر کی بات سنائی نہیں دیتی کیا؟ جا کر زیان اور صوبیہ کو بلا کر لاؤ۔ آخر میں بیوی کو سب کے سامنے لتاڑتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک نظر فریحہ بیگم کو دیکھا جو اپنی طرف انہیں ایسے دیکھتا پا کر تیزی سے احمد صاحب کے پیچھے چلی گئیں۔ ایک نظر فریحہ بیگم کے پیچھے بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھ کر وہ غصے سے انہیں دیکھتی بولیں، بس ایک بیوی ہی تو نظر آتی ہے آپ کو اپنا غصہ اتارنے اور چیخنے چلانے کے لیے، باقی تو سب کو جواب دیتے ہوئے آپ کی زبان کے تالو سے جا چپکتی ہے۔ پہلے تو میں چلی جاتی، لیکن اب آپ خود ہی جائیں اور اپنے اس بدکردار بھانجے کو بلائیں۔ زور سے پلٹ کر ٹیبل پر پٹک کر کہتی وہ لاؤنج سے نکل گئیں تو ان کی باتوں پر جلتے بھونتے وہ کچھ بڑبڑاتے۔ اس سے پہلے ہی حاشر بیچ میں بولا، بابا آپ آرام سے کھانا کھا لیں، میں بلا کر لاتا ہوں زیان اور پھوپھو کو۔ اس نے کہنے پر سر جھٹک کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں قسط نمبر 8 میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔